نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ان آیات کی تفسیر کئی دنوں سے چل رہی ہے اور میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ نماز کے اندر دو چیزیں مطلوب ہیں، خشوع اور خضوع، اور یہ چیز بتلائی تھی میں نے آپ کو کہ خشوع جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، اور خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سنت کے مطابق اپنے تمام اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دے کہ جس طریقے سے ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے طریقہ بتلایا ہے نماز پڑھنے کا۔ اور اس چیز میں بہت ساری چیزیں آئی تھی، قیام کے بارے میں کہ قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، نیت کس طرح باندھنی ہے۔ کچھ نماز کے ارکان ہیں، آپ کے سامنے وہ عرض کیے جائیں گے کہ قیام کا مسنون طریقہ کیا ہے، کہ آدمی جب کھڑا ہو نماز کے لیے تو اس کی نگاہیں کہاں ہوں، کھڑا کس طریقے سے ہو۔ قیام کا مسنون طریقہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے وہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس انداز سے کھڑا ہو کہ سیدھا اور تھوڑی سی اس کا جو دھڑ اوپر کا رہتا ہے، سینہ جو حصہ رہتا ہے وہ ذرا سا جھکا ہو، تاکہ جو اس کی نگاہ ہیں وہ سجدے کی جگہ پہ پڑے۔ قیام کے اندر ہماری نگاہیں جو ہوتی ہیں وہ سجدے کی جگہ پہ ہوں، اور جب ہم تھوڑے سے جھکیں گے، ذرا سے زیادہ نہیں، اگلا اوپر کا حصہ ذرا سا جھکے گا تاکہ سجدے کی جگہ پر ہماری نگاہ آسانی سے پڑ جائے۔ اور قیام کی حالت میں حرکت کو منع فرمایا ہے، آگے پیچھے ہٹنا، کپڑے سمیٹنا، ہاتھوں کو حرکت دینا، جسے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوا جائے تو بے حرکت کھڑا ہو، حرکت نہ دی جائے، کیونکہ اگر حرکت دی جائے گی تو پھر وہ سنت کے خلاف ہو جائے گا، وہ چیز سنت کے خلاف، نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہی چیز ہو جائے گی۔ آپ یہ چیز کا اندازہ لگائیے کہ جب آدمی دنیا کے اندر ایک بڑے افسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بڑے لیڈروں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اس انداز سے کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں میں کوئی بدسلوکی نہ کر لوں، اور میں اپنی حرکت کو، میں جب اپنے ہاتھ ہلاؤں یا حرکت کروں تو ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، جبکہ وہ تو ایک دنیا کا آفیسر ہے، ایک دنیا کا بڑا لیڈر ہے، اور اللہ تو حکم الحاکمین ہے۔ ہمیں ان کے سامنے کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ ایک عاجز بن کر، سکون اور وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کہ ہم اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہ اپنے کپڑوں کو کبھی سمیٹ رہے ہیں، کبھی حرکت دے رہے ہیں، کبھی بدن کو حرکت دے رہے ہیں، کبھی آگے ہٹ رہے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل سیدھے کھڑے ہوں، حرکت نہ دیں، اور ہماری نگاہیں وہ سجدے کی جگہ پر ہوں۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ رکوع کا مرحلہ آتا ہے، کہ رکوع کے اندر جب آدمی رکوع کرے تو اس انداز سے رکوع کرے، کمر بالکل سیدھی ہو، کمر کے اندر خم نہ بن جائے، اور جو ہمارے ہاتھ، جو ہماری انگلیاں ہوتی ہیں، ان کو کھول کر اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھے، اور گھٹنے بالکل ڈھیلا ڈھالا نہ ہو، بالکل سیدھا اور مضبوط ہو، اس میں خم نہ ہو۔ جب اس طریقے سے ہوگا تو ہماری کمر سیدھی ہو جائے گی، ہماری کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی۔
یہ مصنون طریقہ ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اب رکوع کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ قوما کا نمبر آتا ہے۔ جب آدمی رکوع کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو اسے قومک بولتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ باگ کہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا آدمی قوما نہ کر پاتا، وہ سیدھا سجدے میں چلا جاتا ہے، بلکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی قومے کے اندر بالکل سیدھا نہ کھڑا ہو اور وہیں کہ وہیں سجدے میں چلے جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ہی نہیں ہوئے گی اس کی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی دیر رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے، اتنی دیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قومے کے اندر کھڑا رہا کرتے تھے۔ اگر 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر کہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قومے کے اندر بھی اتنی دیر کھڑا رہا کرتے تھے۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم قیام کے اندر اور قومے کے اندر سکون کے ساتھ پہلے کھڑا ہوں، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، ورنہ اگر ہم وہیں کے ترنت فوراً چلے گئے اور ہم قومے میں سیدھا نہیں کھڑے ہوئے تو پھر سمجھ لو کہ ہم نے اپنی نماز کو فاسد کر دیا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا، اور جب وہ شخص آیا تو وہ آیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، اور نماز اس شخص نے ایسی پڑھی کہ نہ قوما ان کا صحیح اور نہ جلسے کے اندر صحیح بیٹھے، تو اپنے جیسے رکوع سے کھڑے ہو رہے ہیں اور قوما میں نہیں کیا جا رہا تو فوراً سجدے کے اندر جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ رہے تھے، وہ پوری نماز پڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ وہ آدمی اٹھا اور انہوں نے پھر دوبارہ اسی طرح نماز پڑھی کہ قوما بھی جلدی کیا، رکوع بھی، سجدے بھی، فٹافٹ، کوئی دیر نہیں لگائی، اور جلدی سے پڑھا کے اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بات کی دوبارہ کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ کھڑو نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، وہ آدمی پھر گیا اور پھر ایسی نماز پڑھی اور پھر آیا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ الفاظ کہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نہیں معلوم، آپ مجھے بتا دیجئے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قومے کے اندر یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس دعا کو پڑھتے تھے۔ لیکن ہم لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ نہ ہمارا رکوع صحیح، نہ قومہ صحیح، نہ جلسہ صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قیام صحیح، ہمیں پوچھنے کی توفیق نہیں ملتی کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں۔ حالانکہ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک اہم فریضہ ہے، تمام فرائضوں میں ایک اہم فریضہ ہے، اول درجے کا فریضہ ہے، اس لیے دوستو یہ مسنون طریقہ آپ کو بتلائے جا رہے ہیں کہ اس انداز سے اور اس طریقے سے ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اور یہ مسجدوں میں ہوں گے، اماموں کے پاس جانے سے ہوں گے، ان سے پوچھ تاچھ کے ذریعے ہوں گے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ ہمارا قومہ کس طریقے سے ہوگا، کہ ہم قومہ کس طریقے سے کریں، ہم قیام کس طریقے سے کریں، رکوع کس طریقے سے کریں، سجدے کس طریقے سے کریں۔ یہ تمام چیزیں دکانوں پر بیٹھے رہنے سے، گھروں میں رہنے سے ادا نہیں ہوں گی، ان کے لیے تو آپ کو جانا ہی پڑے گا اور سیکھنی پڑیں گی۔
اور یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اس کے بعد میرے عزیزو سجدے کا نمبر آتا ہے، سجدے کا، قومے کے بعد آدمی سجدے میں کس طریقے سے جاوے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی سجدے میں جائے تو بالکل سیدھا نیچے کو جاوے، پہلے گھٹنے رکھے، پھر اپنی کمر کو جھکائے، پھر ہاتھ رکھے اور پھر ناک رکھے، پھر پیشانی۔ یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، یاد رکھنے کا کہ جو اعضاء زمین کے جتنے قریب ہوں، جو اعضاء زمین کے جتنے قریب ہوں ان کو پہلے رکھے۔ آپ دیکھیں کہ زمین کے سب سے قریب ہمارے گھٹنے ہیں، تو گھٹنے کو رکھو، پھر اس کے بعد ہاتھوں کا نمبر آتا ہے، پھر ہتھیلیوں کو رکھو، ہاتھوں کو رکھو زمین پر، پھر ناک کا نمبر آتا ہے تو ناک کو رکھو، پھر پیشانی کا نمبر آتا ہے، پیشانی کو رکھو۔ جب اس طریقے سے ہم سجدے کریں گے تو پھر یہ طریقہ ہمارا سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اب آدمی سجدے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، اسے جلسے بولتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ جلسے بولتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی دیر بیٹھا کرتے تھے کہ جتنی دیر اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں ہوا کرتے تھے۔ اگر اس کے اندر آپ نے سبحان رب العالی 5 مرتبہ کہا ہے، جتنا وقت 5 مرتبہ کہنے میں لگا ہے، اتنے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام جلسے میں بیٹھنے کے لیے کہا کرتے تھے، اتنی دیر بیٹھا کرتے تھے، اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام جلسے کے اندر، اللہم اغفر لی واسترنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ یہ سجدہ جو ہے نا، اس سجدے کے ذریعے اللہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ سجدے کے اندر جب آدمی سجدے میں جاتا ہے، تمام اعضاء اس کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تمام اعضاء، بڑا سکون ملتا ہے۔ جس آدمی نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا سیکھ لیا تو وہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا، اور جس انسان نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو پھر وہ حاکموں، افسر اور بڑے لیڈروں اور امیروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، بڑے لوگوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ لیکن جس آدمی نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سیکھ لیا اور سجدے میں پڑا رہنا سیکھ لیا تو وہ آدمی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے اور اس جگہ گئے کہ جہاں کسی کو جانا نصیب نہیں ہوا، سدرۃ المنتہا، جہاں فرشتے بھی نہیں گئے، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، آپ نے تو مجھے اپنا قرب نصیب کر دیا، لیکن میری امت کے لیے ایسا کون سا عمل ہوگا کہ جو اس کے ذریعے آپ کا قرب حاصل کر لے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، تو یہ تحفہ، یہ نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیا کہ جب آپ کی امت اس نماز کو پڑھے گی اور جب سجدے میں جائے گی تو سمجھ لو کہ وہ امت میرا قرب حاصل کر لی ہے، وہ امت میرا قرب حاصل کر لی ہے۔ حضرت فضل الرحمان شاہ گنج مراد آباد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت مولانا اشرف تھانوی گئے، بڑا اللہ والے تھے اور عجیب قسم کے لوگ تھے، بڑی شان تھی۔ جب واپس آ رہے تھے تو حضرت نے فرمایا، میاں اشرف علی، کان میں ایک بات کہی کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اللہ نے مجھ سے پیار کر لیا۔ اس لیے میرے عزیزوں کو ہم سجدے کو پیار سے اور قدر سے اور محبت سے کریں۔ جب سجدہ کریں بڑا سکون ملتا ہے، سجدے میں اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، آدمی کو پورا اعضاء اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ اور سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم سجدے کریں تو سجدے میں جو ہمارے پہلو ہوتے ہیں تو یہ جو کونی ہوتی ہیں ان پہلو سے الگ رکھیں، اور برابر جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس کو خیال رکھتے ہوئے اس کام کریں، اس کو پریشان نہ ہو رہی ہو، اس کو پریشان نہ ہو رہی ہو۔ اس طریقے سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو یہ قیام سے لے کر سجدے تک ہماری بات ہو گئی ہے۔ دوستو ان تمام ارکان کو ہم سنت کے مطابق ادا کریں گے تو پھر ہماری نماز سنت نبی کے مطابق ہو جائے گی۔
اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔